بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ البرٹ آئنسٹائن تاریخ کا سب سے بڑا جینیس تھا۔ اتنا جینیس کہ وہ اکیلا ہی ہزاروں سائنسدانوں سے دماغ لڑا سکتا تھا۔ آخر آئنسٹائن کے برین میں وہ کون سی خوبیاں تھیں جو عام انسان کے برین میں نہیں ہیں؟ یہی سب ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں صرف انفارمیٹیو ٹی وی۔ یہاں آپ کو معلومات ملتی ہے اور ملتی رہے گی۔ دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کے پاس اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو بر وقت پہنچ سکے۔ دوستو، جو چیز انسان سمجھنا تو دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتا، وہ آئنسٹائن نے سوچی بھی، سمجھی بھی اور اس کو پوری دنیا کے لیے آسان بھی بنایا۔ آئنسٹائن ایک فزسٹ تھے جنہوں نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور فوٹو الیکٹرک افیکٹ بنا کر پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا، اور اس کی وجہ سے ہی اس کو نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا۔ اس کی ایکسٹرا آرڈنری سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دے کر لوگ سمجھتے تھے کہ اس کے پاس خاص برین ہے جو عام انسانوں سے مختلف ہے۔ اس بات کا خود آئنسٹائن کو بھی اندازہ تھا، اسی وجہ سے وہ خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ مرنے کے بعد اس کی باڈی کے کسی حصے پر سرچ کی جائے، بلکہ اس نے یہ ہدایت دے رکھی تھی کہ مرنے کے بعد اس کے جسم کو جلا کر راہ کر دیا جائے۔ لیکن وہی ہوا جس کا آئنسٹائن کو ڈر تھا۔ 18 اپریل 1955 کو ہاسپٹل میں جب آئنسٹائن کا انتقال ہوا تو موت کی وجہ جاننے کے لیے جو ڈاکٹر آیا اس نے چپکے سے آئنسٹائن کا برین نکال لیا، کیونکہ اس کو یہ جاننے کی دلچسپی تھی کہ دنیا کے سب سے بڑے جینیس میں آخر ایسا ہے کیا۔ دوستو، آئنسٹائن کا برین چرانے والے ڈاکٹر تھامس ہیروی تھے، جسے آئنسٹائن کے برین کو اسٹڈی کرنے میں دلچسپی تھی۔ کچھ دنوں بعد جب ہاسپٹل والوں کو ڈاکٹر ہیروی کی اس حرکت کا پتہ چلا تو ڈاکٹر تھامس ہیروی کو اپنی جاب سے ہاتھ دھونا پڑا۔ لیکن ڈاکٹر ہیروی آئنسٹائن کے بیٹے ہینس البرٹ سے جیسے تیسے کر کے یہ پرمیشن لینے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ اس کے باپ کے برین میں چھپے رازوں سے پردہ اٹھا کر دنیا کے سامنے لانا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر ہیروی ایک پیتھولوجسٹ تھے جو صرف پوسٹ مارٹم کرنا جانتے تھے۔ یہ اس کا خیال تھا کہ وہ اتنے بڑے جینیس کے برین پر ریسرچ کر پائیں گے۔ اب کنڈیشن یہ تھی کہ ڈاکٹر ہیروی اپنی جاب سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے تھے اور پیتھولوجسٹ کے عہدے سے بھی۔ اب ڈاکٹر ہیروی جو برین کو پہلے ہی پریزرو کر چکے تھے، وہ اس کو لے کر پینسلوینیا کے شہر فیلاڈیلفیا لے گئے۔ وہاں اس نے اس کی کئی فوٹوز لیں اور پھر اس کو 240 چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ کر الگ الگ محفوظ کر لیا۔ اس کے بعد کئی بار وہ اس برین کو مختلف شہروں میں لے کر گھومتا رہا۔ اس طرح کئی سال گزر چکے تھے، مگر ڈاکٹر ہیروی برین پر کوئی خاص ریسرچ نہ کر سکا۔ الٹا اس کا میڈیکل لائسنس ہی کینسل کر دیا گیا، بلکہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ اس کو پلاسٹک کی فیکٹری میں جاب سٹارٹ کرنا پڑی۔ پھر یہاں انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا کہ وہ برین کے الگ الگ حصے کو دنیا کے بہترین نیورو پیتھولوجسٹ کے پاس بھیجے گا، لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا۔ 1955 میں برین چوری ہونے کے 30 سالوں بعد یعنی 1985 میں پہلی بار آئنسٹائن کے برین پر ایک اسٹڈی پبلش کی گئی۔ پھر اس کے بعد اگلے 28 سالوں میں دنیا کے نیورو پیتھولوجسٹ نے کئی اسٹڈیز پبلش کی، جس میں بتایا گیا کہ آئنسٹائن کا برین عام انسان کے برین سے کافی مختلف تھا۔ سب سے بڑا فرق برین کے کارپس کلوسم نامی حصے میں پایا گیا، جو کہ عام انسان کے برین کے کارپس کلوسم سے بڑا تھا، جس کی وجہ سے آئنسٹائن ایک ہی وقت میں کمپلیکس سچویشن کو امیجن کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ آئنسٹائن کے برین کا پیٹرن بھی عام انسان کے برین سے کافی مختلف تھا، جس کی وجہ سے نیورونز کا فلو کافی بہتر تھا۔ نیورونز کا فلو اچھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آئنسٹائن کی میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کی پاور کافی زیادہ مضبوط تھی، جسے وہ بغیر پین اور پیپر کے اپنے دماغ سے ہی سولو کرنے کی قابلیت رکھتا تھا۔ ریسرچ پیپر میں نیورونز کے زیادہ ہونے کی ایک اور وجہ بھی بتائی گئی،
وہ یہ کہ جب آئنسٹائن کے برین کا وزن کیا گیا تو اس کا وزن 1230 گرام تھا، جبکہ عام آدمی کے برین کا وزن 1400 گرام ہوتا ہے۔ ریسرچر کا ماننا ہے کہ اس کے برین کی لائنیں کافی پتلی تھیں، جس کی وجہ سے نیورونز کافی پائے جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آئنسٹائن کا دماغ عام انسانوں سے مختلف تھا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔